اللہ وبرکاتہ۔ یہ صرف کے اندر صفحہ نمبر 20 کھولیے گا۔ یہ فعل ماضی میں صیغوں کی علامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی؟ آواز آ رہی ہے؟ وہاں سے کوئی جواب نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ آج میں کچھ ضمیریں لکھواتا ہوں، آپ لکھ لیجئے گا۔ بلکہ یہ لکھنے کے بجائے یہ موجود بھی ہے، صفحہ نمبر 40 ہے، تعلیم النحو۔ جی یہ ہے انا نحنو، اس کو رٹا لگانا ہے، یاد کرنا ہے۔ انا نحنو، انتا انتما انتم انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن۔ ماضی میں آپ نے یعنی پہلے غائب کے صیغے پھر حاضر پھر متکلم۔ ہاں میں بتاتا ہوں اس کی وجہ۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ اس میں الٹی کیوں آ رہی ہے، پہلے متکلم ہے، پھر جمع ہے، پھر مخاطب ہے، پھر غائب ہے، اس کی جواب یاد رکھیے گا کہ ضمیریں آپ نے پڑھی ہے معرفہ کے اقسام میں سے، تمام ضمیریں معرفہ ہے، اور معرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچان۔ پہچان تو جس چیز میں سب سے زیادہ پہچان ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ یعنی معرفہ میں اونچا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ۔ تو اب بجائے کہ غائب میں زیادہ پہچان ہے یا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اس لیے آنا پہلے آیا۔ ٹھیک ہے، پھر واحد متکلم یعنی متکلم زیادہ جانتے ہیں اپنے آپ کو، پھر جمع متکلم، پھر ہم زیادہ جانتے ہیں بنسبت جو سامنے موجود ہے مخاطب، پھر مخاطب کو پہچانتے ہیں بنسبت غائب کے، اس لیے یہ الٹا چلتا ہے یہاں۔ مخاطب پھر غائب۔ وہاں ضمیر تو نہیں ہے نا، وہ تو گردان ہے ایک۔ متکلم ایک ذرا پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا، تو اس کو یاد کرنا ہے۔ انا نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم ہی ہما ہن۔ اچھا، ایک کام تو یہ ہوگی کہ یہ ضمیریں یاد کرنی ہے۔ دوسرا یہ جو تعلیم الصرف کے اندر میں صفحہ نکلوایا ہے 20 نمبر، کل بھی جو نکلوایا تھا فعل ماضی میں صیغوں کی علامات، کیونکہ تعلیم النحو کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ نے ضمیر مرفوع متصل دیکھنی ہے کہاں کہاں ہے۔
تو سب سے پہلے کیا لکھا ہوا؟ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب میں ظاہری کوئی علامت نہیں ہے، یعنی نصرہ، اس میں کوئی ضمیر ظاہری طور پر کوئی بھی موجود نہیں ہے. ایک ہے علامت کا ہونا، ایک ہے ضمیر کا ہونا. ہاں، تو ایک ہے صیغے کی علامت، ایک ہے ضمیر. دونوں چیزیں یہاں پہ بتائیں گے. تو پہلے صیغے میں علامت کوئی بھی نہیں ہے. جس دن ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے شاید اس دن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ہاں، ایک ہے ضمیر. ٹھیک ہے. اب ضمیر بھی علامت بن سکتی ہے، ضمیر بھی ہوگی، صیغے کی علامت بھی بن جائے گی. اور بعض جگہ ایسا ہوگا کہ نہ علامت ہے نہ ضمیر ہے، ظاہری طور پر کوئی بھی نہیں ہے، جیسے یہ پہلا صیغہ ہے نصارہ، یہاں پہ نہ علامت ہے نہ ضمیر ہے. اور ایک بعض جگہ ایسے ہوگی جہاں علامت تو ہوگی لیکن وہ ضمیر نہیں ہے. نصرت تائے تانیث کی جو ہے یہ علامت تو ہے لیکن ضمیر نہیں ہے. وہاں ضمیر ہیا ہے، کل بتایا تھا، ہیا ضمیر. اب دیکھیں ذرا یہاں کتاب میں فعل ماضی میں واحد مذکر غائب میں ظاہری کوئی علامت نہیں ہے، اور ظاہری کوئی ضمیر بھی نہیں ہے. یہ بھی ساتھ لکھ لیں، کوئی ضمیر بھی نہیں ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، ضمیر مستتر. ہوا ضمیر مستتر. وہ ہوا ضمیر اس میں ہوا. اچھا، میں جو آپ نے وہ اس کتاب کے اندر میں جہاں ضمیریں بتائی ہیں نا، وہاں آپ اس کو تقسیم کر لیں. انا نحن متکلم کے ہیں، ہوا ہما ہم یہ کس کے ہیں؟ غائب اور مذکر غائب کے لیے. ہیا ہما ہن یہ مؤنث غائب کے لیے. انت انتما انتم یہ مذکر حاضرین کے لیے. اور انتی انتما انتن یہ مؤنث حاضرین کے. اس اعتبار سے اس کو تقسیم، جیسے ولا انا عابد، میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. انا متکلم کیا ہے؟ متکلم کی ضمیر. ہاں، هو اللہ الذی، وہ اللہ. قل هو اللہ احد، ہوا استعمال ہوئی ہے. ثانی اثنین اذ ہما، ہما ضمیر استعمال ہوئی ہے. وبعولتہن، ہن ضمیر. ہن ہوا ہما، ہاں ہن ضمیر. ہی ہے، ہی ہے. اچھا، تو پہلے صیغے میں آپ نے پڑھ لیا کہ ظاہری کوئی علامت نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے لیکن ظاہری نہیں ہے. آپ یوں نہیں کہیں گے کہ ضمیر نہیں ہے، ضمیر تو ہے لیکن ظاہری نہیں ہے، ضمیر مستتر ہے. دوسرے صیغے میں تصنیہ مذکر غائب کے لیے الف ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے نصرا. تو یہ الف ضمیر بھی ہے اور علامت بھی ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تثنیہ کی. اور تثنیہ میں کون سے تثنیہ؟ مذکر کی، مذکر غائب کی یہ علامت ہے. علامت بھی ہے، ضمیر بھی ہے. اور اگر اس کی جگہ وہ والی ضمیر لے کر آئے تو کون سی ضمیر آئے گی ان میں سے؟ پہلے میں ہوا آئی ہے تو تثنیہ کے لیے کون سی ضمیر آئے گی؟ ہما آئے گی، ہما. تو دوسرے صیغے میں ہما آئے گی. جمع مذکر غائب کے لیے واو ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے نصرو، واو ضمیر استعمال ہوتی ہے. تو اگر وہ والی ضمیر لے کر آئے تو کون سی ہوگی؟ جی ہم، ہوا ہما ہم. اور معنی میں ہم اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ہم کا وہ سب، ہما وہ دونوں مرد، اور ہوا وہ ایک مرد. اچھا، ہوا ہما ہم، پھر ہیا ہما ہننا.
وہ 3 صیغے آ رہے ہیں دیکھیں. واحد مؤنث غائب کے لیے فعل کے اندر کون سی ضمیر جو ملی ہوئی ہے، متصل ہے، مرفوع ہے، کون سی ضمیر آ رہی ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ بتائیں. نہیں نہیں، یہ دیکھیں واحد مؤنث غائب کے لیے تائے ساکنہ استعمال ہوتی ہے. یہاں ضمیر نہیں کہا، دیکھیں واو ضمیر استعمال ہوتی ہے تو یہاں کیا کہا؟ تائے ساکنہ ضمیر کے طور پر استعمال نہیں ہوتی ہے، علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے. یہاں اس کے سامنے لکھ لیں کہ تائے ساکنہ بطور علامت کے استعمال ہوتی ہے، بطور ضمیر کے نہیں. اچھا، تو یہاں ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ ہے ضمیر ہیا، چھپی ہوئی ضمیر ہیا ہے. جی، ہیا وہ ایک اور نہیں، ہیا غائب کے لیے تھی ہوتی ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ سارے غائب کی ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں انتا آ جائے گا یعنی حمزہ والا، حمزہ والی ضمیر ہے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، وہاں حاضر کی ہے، ہاں مخاطب کی ہے. اور انا، نحن، یہ دو تو آسان ہے متکلم کی. تو جہاں ہا آئے گی وہ غائب ہے، اور جہاں حمزہ آئے گا وہ مخاطب کی ضمیر ہے. نصرا، یہ جو الف ہے یہ ضمیر ہے. یہ ضمیر کون سی ضمیر ہے؟ ملی ہوئی ہے. کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، فاعل ہے. نصرا، ان دو مردوں نے مدد کی. ٹھیک ہے. وہ غائب، غائب کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ کس علامت نے ہمیں بتایا کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے؟ الف نے بتایا. جہاں بھی فعل میں الف آئے گا نہیں، فعل ماضی کے اندر اگر الف آئے گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ بس اوقات وہ اس میں بھی آتا ہے، مضارع میں بھی بہت سارے الف آتے ہیں. جب آپ حرف لم داخل کرتے ہیں تو وہاں صیغوں کے آخر میں الف آتے ہیں. لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصروا، واو کے بعد الف. ٹھیک ہے. تو ہر الف نہیں، فعل ماضی میں جب الف آ جائے گا، نصر صرف الف آئے گا، صرف الف، تو وہ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہوگی. اور یہ ضمیر متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. متصل، متصل ملی ہوئی ضمیر، ضمیر متصل ہے. متصل تو الف ضمیر متصل ہے. پھر اگلے جمع مذکر غائب کے صیغے میں واو ضمیر متصل ہے. جی. اچھا، اس چیز کو چھوڑ دیں، یعنی صفحہ نمبر 21 میں ذرا دیکھیں. نصرہ، یہاں ذرا آسانی ہو جائے گی. نصرہ، یہاں کون سی ضمیر ہے؟ چھپی ہوئی ہے، ہوا. نصرہ میں الف پر دائرہ لگا کے اس کو کہیں کہ یہ ضمیر ہے. میں ضمیر دائرہ لگواتا ہوں، یہ ضمیر ہے. نصرو میں واو الف دونوں پہ لگائیں دائرہ، یہ ضمیر ہے. نصرت میں تا پر دائرہ نہ لگائے کیونکہ یہ علامت ہے، ضمیر نہیں ہے. ہاں علامت ہے. اور نصرتا میں تا الف، تا الف میں الف صرف الف ضمیر ہے. تا یہ مؤنث کی علامت ہے. تا مؤنث کی علامت، الف ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور نصرنا میں نون ضمیر ہے. نصرتا تا ضمیر ہے. نصرتما، انتما میں دیکھیں تما آتا ہے، یہ یہاں بھی تما ہے جی، تو یہ ضمیر ہے. پھر انتم آتا ہے، انتا، انتما، انتم، صرف حمزہ نون نہیں ہے، باقی دیکھیں نصرتما، نصرتا، نصرتما، نصرتم، تو یہ ضمیر ہے. تا، تما، تم، نصرتم، تم، یہ بھی ضمیر ہے. اور پھر نصرتی میں تا ضمیر ہے. پھر نصرتما میں تما ضمیر ہے.
نصرتن میں تنہ ضمیر ہے، نصرتو میں تون ضمیر ہے، اور نصرنا میں نا ضمیر ہے. تو دو صیغوں کے علاوہ باقی آپ سب صیغوں میں آپ نے ضمیر پر دائرہ لگا دیا کہ یہ ضمیریں ہیں. سب پہ لگا دیں، باقی پہ بھی لگا دیں. نصرا میں الف، نصرو میں واو الف، نصرتا میں صرف الف، تا مؤنث کی علامت. نصرن میں نون ہے، نصرتا میں تا ہے، نصرتما میں تما، نصرتم میں تم، نصرتی میں تی، اور پھر نصرتما میں تما، نصرتن اس میں، اور پھر نصرتو میں تا، نصرنا میں نون الف. یہ ساری یہ بات یہاں یہی بات لکھی ہوئی یہاں پر. ہاں، یہاں جو بات لکھی ہوئی یہی بات لکھی ہوئی کہ یہ ضمیریں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہوا ضمیر، نصرہ میں ہوا ضمیر ہے، اور نصرت میں ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے. تو باقی سب کے ساتھ ضمیریں لگی ہوئی ہے. جی، تو یہ ضمیر متصل ہے، مرفوع ہے. مرفوع ہے. جی، کیوں مرفوع ہے؟ ہاں، یعنی یہ ضمیر مرفوع ہے تو کیوں ہے؟ فاعل کی ضمیر، فاعل ہے. جی جی، فاعل کی ضمیر ہے تو مرفوع ہے. اس میں رفع لکھنے میں نہیں آئے گا. دیکھیں نصرا میں دیکھیں رفع نہیں ہے، نصرو میں دیکھیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ پہلے بھی شاید بتا چکے، ایک معرب ہوتا ہے، ایک مبنی ہوتا ہے. معرب ہوتا ہے جس پر اعراب بدل سکتا ہے، زبر کبھی زبر آئے گا، کبھی زیر، زیدن زیدن زیدن. اور کچھ چیزیں مبنی ہوتی ہے، اس پہ اعراب یعنی نہیں بدلتا، ایک ہی اعراب رہتا ہے، تو وہ مبنی. تو ساری ضمیریں یاد رکھیے گا یہ مبنی ہے. حروف جتنے ہیں مبنی ہیں، حروف مبنی ہے، ضمیریں مبنی ہے. باقی انشاءاللہ تفصیلات پڑھ لیں گے. مبنی ہوتی ہے نہیں، وہ تو ایک یعنی بطور علامت کے نا، یہاں جو تبدیلی آ رہی ہے، کبھی واو آ رہا ہے، کبھی الف آ رہا ہے، کبھی پیش آ رہا ہے تا کے اوپر، کبھی زیر آ رہا ہے، تو بطور علامت کے یعنی مؤنث کی کچھ مؤنث کی علامت کے طور پر. تو اب نصرتی ہے تو مؤنث واحد مؤنث کے لیے وہی نصرتی ہی رہے گا، کبھی بدلے گا نہیں. یعنی تا کے اوپر ہم کہیں کہ پیش آ جائے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، پیش نہیں آئے گا. میں ایک بتا دیتا ہوں، اس کا جواب یہ دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے مرفوع. ایک تو جواب یہ دے دیا نا، معرب اور مبنی، اس پہ اعراب نہیں بدلتا. اور ایک ہے لفظوں کے اعتبار سے مرفوع ہوتا ہے، یعنی پیش پہ ہم تلفظ کرتے ہیں، زیدن میں نے تلفظ کیا. اور ایک ہے محل کے اعتبار سے مرفوع، لفظوں میں تلفظ نہیں ہوگا لیکن محل ایسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ یہ مرفوع ہے، اس کو بھی مرفوع کہتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، جیسے فاعل بن رہا ہے تو آپ سمجھ لیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں مرفوع ہے. ہاں، پڑھنے میں نہیں ہوگا، محل کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہوگا. جی، ایک محل کے اعتبار سے ہوتا ہے. لفظوں کے اعتبار سے جس کا ہم تلفظ کرتے ہیں، اور محل کے اعتبار سے جس کا ہم تلفظ نہیں کرتے لیکن ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وہ مرفوع بن رہا ہو. آپ کو میں نے اصول لکھوایا تھا نا کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. نائب فاعل بھی مرفوع ہے، فاعل بھی مرفوع ہے، مفعول منصوب ہے. تو جہاں بھی مفعول آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مرفوع ہے. یا تو آپ تلفظ میں اس کو پڑھیں گے، رفع پڑھیں گے. اگر لفظوں میں وہ رفع نہیں پڑھ رہے آپ، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ محل کے اعتبار سے پھر یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے. تو اسی لیے تو انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، نحو صرف پڑھ رہے ہیں، ہمیں پہچان ہو کہ فاعل کیا ہے، مرفوع کیا ہے.
مفعول کیا ہے؟ ہاں، جس جگہ پہ آ گیا یہ جگہ کیا، اس میں یہاں کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے؟ محل کے اعتبار سے یعنی مبنی، آگے مبنی پر اعراب نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ کوئی جیسے نصرتی ہے، نصرتی میں آپ نے پڑھا کہ تا ضمیر یہ فاعل ہے نا، تو فاعل تو مرفوع ہونا چاہیے، پیش آنا چاہیے، لیکن یہاں تھی. آپ سب جگہوں پہ تو لگا دیں گے تو آپ واحد متکلم کا کیسے پتہ لگے گا؟ واحد مؤنث کا کیسے پتہ لگے گا؟ نہیں 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 نہیں، معرب وہ ہوتا ہے کہ فاعل بنے تو وہ اس پہ رفع آ جائے، لفظوں میں آ جائے، اس کو معرب کہیں گے. لفظوں میں بھی آ جائے، لفظوں میں بھی آ جائے اس کو معرب کہتے ہیں. اور یہاں لفظوں میں نہیں آ رہا، یعنی وہ پیش نہیں آ رہا، محل کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں مرفوع. محل اردو میں محل ہے، بس نصیب میں آ گیا.